معزز صحافی حضرات، اس سے پہلے کہ ہم دیگر معاملات پر بات کریں، بطور غیر جانبدار اور ذمہ دارانہ پیشے سے وابستہ صحافی حضرات سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک خاندان جس کے 7 افراد پہلے ہی غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر قتل کیے جا چکے ہیں اور اب اسی خاندان کے 2 اور بچوں کو سیکیورٹی فورسز سے گولہ مار کر شہید کیا گیا ہے۔ اس ظلم اور جبر سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ خاندان چندہ جمع کر کے تربت سے کوئٹہ شدید مشکل حالات میں آئے ہیں، جنہیں زبردستی روکنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ وہ تربت سے کوئٹہ اسی آسرے پر آئے تھے کہ اگر تربت میں صحافی حضرات کو آنے اور کوریج کرنے سے مشکلات درپیش ہے تو وہ کوئٹہ آئیں گے تاکہ یہاں ان کی فریاد کو سنا جا سکے، کیونکہ ان کے خاندان کی نسل در نسل کو درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی اور انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ چند میٹر کی دوری پر بیٹھے ان بچوں کی لاشوں کو کوریج دینے میں صحافی حضرات ناکام ہوئے۔ فرض سے بڑھ کر انسانیت نامی چیز بھی ہے۔ اگر آپ کے فرض نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے تو انسانیت مجبور کر لیتی، کیونکہ آپ سب کے گھر میں بھی بچے ہوں گے۔ معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں بالخصوص مکران میں حالیہ دنوں میں سیکیورٹی فورسز نے کیا کارنامے انجام نہیں دیے ہیں۔ لوگوں کی گمشدگی ہو، گھروں پر آئے روز کے چھاپے ہو یا تاج بی بی جیسے معصوم خواتین کو دن دہاڑے گولیوں سے چلنی کرنے کا واقعہ ہو، بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور خاص کر ایف سی مکمل طور پر آزادی یا چھوٹ دی گئی ہے، جس سے آئے دن سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رونما ہو رہی ہیں۔ جو واقعات میڈیا کی آنکھ سے اوجھل ہے وہ الگ، مگر جن کے خاندانوں نے دونس اور دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے لواحقین کے قتل کے خلاف آواز اٹھانی ہے، وہ واقعات انگنت ہے۔ اب لوگ اپنے بے گناہ لاشوں کی دفنانے سے تھک گئے ہیں اور یہ سلسلہ کبھی بھی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اس لیے اب بلوچوں نے اپنے لاشوں کو دفنانے سے انکار کر دیا ہے۔ واجہ محراب، جس کے نواسوں کی لاش گورنر ہاؤس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے خاندان کے پہلے ہی بہت سے افرادوں کی لاش ایسے ہی دفنائے ہیں، مگر اب وہ انصاف چاہتے ہیں اور انصاف کے بغیر اپنے بچوں کی لاشیں دفنانے سے انکاری ہے۔ معزز صحافی حضرات، تربت میں اللہ بخش اور شراتون کی لاشوں کے ہمراہ 3 دن تک احتجاج کیا گیا، مگر وہاں کی انتظامیہ اور ڈی سی کا کردار مسئلے کے حل کے بجائے ایف سی کی ترجمانی کرتا رہا، لوگوں کو دھمکی دینا اور انہیں خاموش کرانے کے لیے لالچ دینا تھا۔ جبکہ ایک خاندان کے کوئٹہ کی جانب مارچ کیا تو انہیں اوشاب کے مقام پر 12 گھنٹے روک کر بچوں کی لاشوں کو زبردستی دفنانے کی کوشش کی گئی۔ جب لواحقین کوئٹہ پہنچے اور انصاف کے لیے اپنے مطالبات پیش کیے، جن کے مطالبات بنیادی اور مسائل کے دائمی حل کے لیے تھے، مگر کوئٹہ میں پچھلے 4 دنوں سے بیٹھے رہنے کے باوجود حکومت کی طرف سے کوئی بھی خاطر خواہ مذاکرات عمل میں نہیں لائے گئے، جبکہ معاملات جوں کے توں رہ گئے ہیں اور مذاکرات میں کوئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے اب لواحقین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مزید خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے لواحقین سمیت احتجاج کی حمایت کرنے والے تمام افراد نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سخت اقدامات اٹھانے چاہیے۔ حکومت کو 24 گھنٹے کا مہلت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے، ورنہ 24 گھنٹے کے اندر لواحقین انصاف کے لیے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور دھرنا اسلام آباد میں دیا جائے گا۔ معزز صحافی حضرات، اس ضمن میں ہم حکومت سے ایک مرتبہ پھر اپیل کرتے ہیں کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبات تسلیم کرے، ورنہ اس کے سنگین نتائج کی ذمہ داریاں حکومت پر عائد ہوں گی۔ جبکہ اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچستان بھر کے عوام، سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹیز، طلباء تنظیموں، ڈاکٹرز، وکلاء برادری اور تمام افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ مزید خاموش رہ کر کل کو اپنے گھر والوں کی ماتم کا انتظام کرنے کے بدلے گھر سے نکل کر اس پرامن احتجاج کا حصہ بن کر مظالم کے خلاف آواز بلند کریں اور ظلم سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ جرائم کا سلسلہ نہ رکنے والا ہے۔ اگر آج اس کا شکار محراب کا خاندان ہے تو کل آپ کا ہوگا۔ آخر میں شہدائے اوشاب کے لواحقین کی حمایت میں بلوچستان کے باشعور عوام، سیاسی جماعتوں اور طلباء تنظیمیں بلوچستان بھر میں احتجاج کا اعلان کریں، جبکہ کل کوئٹہ کے اندرونی اور بیرونی شاہراہیں بھی بند کر دی جائیں گی۔ اس سلسلے میں تمام بلوچ جہدکاروں عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کل بلوچستان بھر میں لواحقین کے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہروں کا کال دے۔ ہمارے 7 مطالبات ہیں۔ سب سے پہلا مطالبہ ہے ایف سی کو فوری طور پر عوامی مقامات، عام آبادیوں،
اسکول، کالج، پبلک پارک، مساجد اور بازاروں سے ہٹایا جائے۔ عوامی مقامات سے ایف سی کے تمام چیک پوسٹ اور کیمپ کو ختم کر کے اس کی جگہ فوری طور پر پولیس اور لیویز کو تعینات کیا جائے۔ شہید تاج بی بی اور شہدائے اوشاب کے ماروائے عدالت قتل کے مقدمات آئی جی ایف سی ساؤتھ کے خلاف درج کیے جائیں۔ شہید تاج بی بی اور شہدائے اوشاب کے لواحقین کو ہراساں کرنا بند کر دیا جائے اور ان کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ڈی سی کیج کو حقائق کو چھپانے، ملزمان کو تحفظ فراہم کرنے کے جرم میں فوری طور پر معطل کیا جائے۔ شہدائے اوشاب کے لواحقین کو جبری نقل مکانی سے نجات دے کر آبائی گاؤں میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ ان تمام مظالم کے خلاف ہائی کورٹ میں اسپیشل ٹریبیونل قائم کر کے اس کے ذریعے مکمل تحقیقات کیے جائیں۔